أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين صدق اللہ العظیم۔ تذکرہ ہے بنو اسرائیل کے ان حالات کا جن میں اللہ نے ان کے اوپر اپنے انعامات کو ذکر فرمایا ہے اور ان لوگوں کی ناقدریوں کو ذکر کیا ہے۔ اسی سلسلے کا ایک واقعہ یہاں اللہ نے ذکر کیا۔ واقعے کا حاصل یہ کہ انہوں نے خود موسیٰ علیہ السلام سے کہا اللہ سے آپ دعا کریں، ہمارے لیے کوئی دستور کوئی نظام اللہ سے مانگ کر کے لائیں جس کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا، تورات طور پر ان کو بلا لیا اور وہاں کچھ وقت گزارنے کے بعد تورات عطا فرمائی۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو تورات مل گئی اور ان لوگوں نے دیکھا کہ اس کے احکام تو بہت سخت ہیں تو سب نے ماننے سے منع کر دیا کہ ہم ان احکام کو قبول نہیں کریں گے، ہم نہیں مانیں گے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، ہاں اگر اللہ خود کہہ دے تو ہم مان لیں گے۔ یہ شرط بڑی ہی عجیب اور بہت ہی سخت تھی کہ آپ نبی کو کہتے ہیں ہم آپ کے اوپر ایمان نہیں لاتے ہیں اور مانیں گے بھی جب اللہ خود بتائے۔ ہونا چاہیے تھا کہ اللہ کا عذاب آتا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی برکت رہی، اللہ کی رحمت رہی کہ انہیں موقع ملا، چلو اللہ سے کہلوا کے آتا ہوں۔ طور پہاڑ پر چلو، وہاں انہوں نے اپنے 70 آدمی بھیجے۔ ان 70 آدمیوں نے پہلے تو منع کیا، اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھیں گے تو ہم نہیں مانیں گے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ نے ان پر موت مسلط کر دی، وہی مر گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے وہ واپس زندہ ہوئے۔ زندہ ہونے کے بعد یہ تو دل میں بیٹھ گیا کہ اب منع کرنے میں خیر نہیں ہے، لیکن جب اپنی قوم کے سامنے آئے تو آ کے کہتے ہیں کہ ہے تو یہ اللہ کا کلام، موسیٰ علیہ السلام جس کو اللہ کا کلام کہہ رہے ہیں حقیقت میں اللہ کا کلام ہے، لیکن اللہ نے ہمیں ڈھیل دی ہے، اجازت دی ہے کہ اس کے جن احکام پر چاہو عمل کر لو اور جو تمہیں لگ رہا ہے کہ ہم سے نہیں ہوگا رہنے دو۔ یعنی اللہ نے کچھ احکام کو قبول کرنے اور کچھ کو چھوڑ دینے کا اختیار ہمیں دیا ہے۔ یہ بات انہوں نے اپنی قوم کو کہی اور قوم نے ان کی بات کو ایسے ہی مانا، کیونکہ قوم کو بھی بات ویسی ہی چاہیے تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جب ان کی ساری فرمائشیں پوری کی، نبی کے آگے بڑھ کر ڈائریکٹ اپنا کلام ان لوگوں کو سنا دیا۔ اب جب نہ قبول نہیں کر رہے ہیں تو جب آپ کسی چیز کے لیے ڈیمانڈ اور شرائط بڑھاتے چلے جائیں تو پھر جو شرطیں بڑھیں گی اتنا آپ اس حکم کو ماننے کے پابند ہوتے ہیں۔ اگر نہیں مانیں گے تو جرم زیادہ بڑا ہوگا۔ تو یہاں یہی صورتحال پیدا ہوئی کہ جب انہوں نے قبول کرنے سے، پورے احکام کو قبول کرنے سے منع کر دیا، اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے طور پہاڑ ان کے اوپر لٹکا دیا۔ ایک آدمی کا جتنا قد ہوتا ہے اتنا زیادہ ان کے سروں کے اوپر طور پہاڑ نظر آ رہا ہے، اور حکم ہوتا ہے یا تو قبول کرو ورنہ ابھی تمہارے اوپر اس کو چھوڑ دیا جائے گا، سارے پس کر ختم ہو جاؤ گے۔ تو ان لوگوں نے اس احکام کو قبول کیا موقع پر، لیکن بعد میں پھر ناقدری۔ آپ ان لوگوں کے ان حالت کو دیکھیں کہ پہلے قبول نہیں کرتے ہیں، بعد میں قبول کرتے ہیں تو کچھ کو کرتے ہیں، اور پھر قبول کرنے کے بعد کچھ دنوں میں ان احکام سے بھی اکتا جاتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے تم سے تمہارا عہد لیا تھا اور ہم نے تمہارے اوپر طور پہاڑ کو اٹھا دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ قبول کرو وہ احکام جو ہم نے تمہیں دیے ہیں پوری مضبوطی کے ساتھ، اور یاد کرو ان چیزوں کو جو اس کے اندر ہے تاکہ تم اللہ کے عذاب سے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بچ جاؤ۔ ثم تولیتم من بعد ذلک، اس کے بعد تم نے پھر سے روگردانی کی اور منہ موڑ لیا۔ تو اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم ہو جاتے بڑا نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ اللہ تمہیں اسی عذاب میں ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتا۔ یہ جرم ایسا تھا کہ اس کا عذاب تمہیں دنیا سے مٹانے کے لیے کافی تھا، لیکن اللہ کی رحمت ہوئی اور اس نے تمہیں سنبھلنے کا، توبہ کرنے کا موقع پھر دیا۔ آپ نے اگر اس واقعے پر دھیان دیا ہے تو اللہ نے کیا فرمایا
کہ ہم نے طور پہاڑ تمہارے سروں پر کر دیا اور یہ کہا قبول کرو۔ اس سے بظاہر یہ لگتا ہے کہ اللہ نے احکام کو قبول کرنے پر مجبور کیا ہے، جبکہ قرآن کی آیت کہتی ہے لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر زبردستی نہیں ہے۔ تو یہاں تو زبردستی ہو رہی ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ ایمان قبول کرنے پر آپ کو مجبور نہیں کرتا ہے۔ آپ ایمان قبول کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے ہیں، اسلام کے نظام کو ماننا چاہتے ہیں یا نہیں ماننا چاہتے ہیں، آپ کا اختیار ہے، آپ کی مرضی ہے۔ قبول کریں بہت اچھا ہے، نہیں قبول کریں گے آخرت کے معاملات آپ کے خراب ہوں گے۔ لیکن اگر قبول کر لیا تو اب ان احکام کے مطابق زندگی گزارنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اب یہ نہیں ہوگا کہ مان تو آپ اس دین کو رہے ہیں اور اصول اور ضابطے فلاں دین کے فالو کریں، اس کی اجازت نہیں ہوتی ہے۔ آپ کسی کالج کے اندر ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں یا نہیں، آپ کا اختیار ہے، لیکن جب لے لیا تو اب ان رول کو، ان اصول کو آپ کو فالو کرنا پڑے گا جو وہاں اس کالج کے ذمہ داروں نے طے کیے ہیں۔ یہی صورتحال کسی بھی دین کے اندر ہے، یہی صورتحال کسی ملک کے اندر ہے۔ آپ اس ملک کے قوانین کو نہیں مانتے، وہاں کی شہریت نہیں لیتے ہیں، آپ کسی دوسری جگہ رہتے رہے، لیکن جب آپ نے وہاں کی زندگی طے کر لی کہ مجھے یہاں رہنا ہے، وہاں کی شہریت آپ نے حاصل کر لی، اب اصول کو فالو کرنا پڑے گا۔ اگر آپ شہریت لینے کے بعد اصول کو توڑتے ہیں اور اس سے آگے بڑھ کر بغاوت کرتے ہیں تو پھر حکومت آپ کو چھوڑتی نہیں ہے، آپ کے اوپر سزائیں نافذ ہوتی ہے۔ آپ دین قبول کر لیں اور قبول کرنے کے بعد آپ شراب پئیں گے، کوڑے لگیں گے، آپ کسی کو قتل کریں گے، بدلے میں آپ کو قتل کیا جائے گا، آپ زناکاری کریں گے، آپ کو کوڑے لگیں گے یا سنسار کر دیا جائے گا۔ یہ ہے کہ نظام قبول کرنے سے پہلے اختیار ہے، قبول کر لینے کے بعد اب آپ پابند ہیں کہ ان احکام پر عمل کریں۔ یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں، ایمان رکھنے کے بعد اب اگر قبول نہیں کرتے ان احکام کو جو اللہ موسیٰ علیہ السلام کے واسطے سے دیتا ہے تو یہ مجرم ہے اور سزا کے حقدار ہیں۔ اس لیے اللہ نے اب کہا کہ عمل کرو، مضبوطی کے ساتھ تھام لو، یاد بھی رکھو تاکہ زندگی بھر تمہارے کام آئے۔ غرض یہ کہ یہ ایک واقعہ تھا، اس کے بعد ایک واقعہ قرآن کریم نے اور ذکر کیا جو بنو اسرائیل کے ساتھ پیش آیا حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ان لوگوں کو ایک آزمائش میں ڈال دیا گیا۔ ہمارے یہاں آپ کو معلوم ہے جمعے کا دن ہفتے کے دنوں میں بہت اہم ہے، اس دن کا احترام عام دنوں سے زیادہ ہے، اس دن کی اہمیت ہماری نظر میں بہت زیادہ ہے۔ اتوار کا دن عیسائیوں کے یہاں بڑا اہم ہے، سنیچر اور ہفتے کا دن ان لوگوں کے لیے بڑا اہم ہے کہ اس دن کی یہ تعظیم کرتے ہیں۔ اس تعظیم کے تعلق سے اللہ نے ان کی ایک آزمائش لی اور یہ کہا کہ آج کے دن میں تمہیں مچھلیوں کا شکار نہیں کرنا ہے۔ ابھی بھی جہاں اسرائیل آباد ہے، ابھی بھی جہاں فلسطین کا علاقہ ہے، وہاں آس پاس سمندر ہے اور اس سمندر کے اندر یہ لوگ مچھلی کا شکار کیا کرتے تھے۔ اللہ نے آزمائش کا کی، یہ کہا ہفتے کے دن میں شکار نہیں کرنا ہے، مچھلیوں کو پابند کیا کہ تمہیں ہفتے کے دن زیادہ پانی کے اوپر نظر آنا ہے، زیادہ سے زیادہ بہترین سے بہترین مچھلیاں ہفتے کے دن نظر آتی ہیں، باقی دنوں میں نظر نہیں آتی۔ ان لوگوں کے لیے مشکل ہو گئی، اللہ کا حکم یہ ہے اور ہم اس حکم کو توڑیں گے تو کہیں سزا نہ آ جائے، اور دوسری طرف لالچ ہے کہ ایسا غذا، ایسی بہترین خوراک ہمارے ہاتھ سے جا رہی ہے۔ تو انہوں نے چال چلی، کیا کہ انہوں نے ایسی حرکت کی، اصل دریا اور سمندر کے کنارے انہوں نے بڑے بڑے حوض بنائے اور کچھ نالیاں بنائیں، اس سے پانی ان حوض کے اندر آتا ہے، ان تالاب کے اندر آتا ہے اور اس پانی کے ساتھ مچھلیاں آتی ہیں۔ جب اس تالاب میں ان کی ضرورت کے اعتبار سے اچھی خاصی مچھلی جمع ہو گئی تو اب ان نالیوں کو بند کر دیتے اور اگلے دن جا کے شکار کر لیتے، لے کر کے آ جاتے، یہ ظاہر کرتے کہ ہم تو اللہ کے حکم کی مخالفت نہیں کر رہے۔ یہ حرکت انہوں نے کی اور ہوتے ہوتے جب آپ گناہ کے راستے پر چلتے ہیں تو دروازہ کھلتا جاتا ہے، آپ کو حوصلہ ملتا جاتا ہے۔ اب کھلا ہفتے کے دن انہوں نے شکار کرنا شروع کر دیا اور ان لوگوں میں 3 جماعتیں بن گئی۔ ایک جماعت وہ تھی جو انہیں کہتی تھی کہ بھئی تم ایسا نہ کرو، اللہ کے حکم کی مخالفت نہ کرو، تم اپنی چالاکی سے اللہ کو زیر کرنے کی کوشش کر رہے ہو، اللہ کے حکم کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہو، تم یہ کر نہیں پاؤ گے، اللہ کے عذاب میں گر جاؤ گے۔ ایک جماعت یہ بنی۔ ایک وہ تھی کہ انہیں سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ سنیں گے پھر بھی نہیں، دفع کرو، نہ ان کو کچھ کہتے نہ ان کے ساتھ میں شریک ہوتے ہیں۔ تو اب کل افراد 3 حصوں میں تقسیم ہوئے۔ ایک وہ لوگ جو اس جرم کے اندر ملوث تھے، ایک وہ لوگ جو نئے جرم کرتے تھے اور نہ اس جرم کرنے والوں کا حوصلہ بڑھاتے تھے نہ ان کو روکتے تھے،
اور تیسرے وہ لوگ جو روکتے بھی تھے اور خود جرم کو نہیں کرتے تھے۔ تو اب طے یہ ہوا بستی کے لوگوں کی طرف سے جو مجرمین ہیں ان کو الگ علاقے میں رکھ دیا جائے، بھئی تم یہاں رہو، ہم اس عذاب میں اگر آ گیا تمہارے ساتھ شریک ہونا نہیں چاہتے، تم اپنا کام جانو، تمہارا خدا جانے۔ چنانچہ اللہ کا عذاب آیا۔ ایک دن راتوں رات جب یہ سوئے ہوئے تھے، اللہ نے ان کو بندر کی شکل میں اور کسی کو خنزیر کی شکل میں بدل دیا۔ جو نیک لوگ تھے، جو اس جرم میں ملوث نہیں ہیں، وہ لوگ جب صبح میں اٹھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس محلے سے تو کوئی آواز نہیں آ رہی ہے، کیا مسئلہ ہے؟ وہ حضرات اس علاقے میں گئے اور جا کر کے جب دیکھا تو وہاں کوئی بندر نظر آتا ہے، کوئی بندریہ نظر آتی ہے اور کوئی خنزیر نظر آتا ہے، اور اللہ نے ان کی شکلیں بگاڑی تھی، عقل باقی تھی۔ یہ آنے والوں کو پہچان رہے ہیں کہ یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، اور بعض روایتوں کے مطابق ان کی خود کی آنکھوں سے ان کی بھی پہچان ہو رہی تھی، اتنا اللہ نے باقی رکھا تھا۔ آنے والے دیکھ کر کے پہچانتے ہیں کہ یہ فلاں شخص ہے۔ اب یہ ان کے سامنے روتے ہیں، اپنی شرمندگی کا اظہار کرتے ہیں، لیکن اللہ کا عذاب اب آ چکا ہے، اور اسی حالت میں وہ لوگ رہے۔ وہ آنے والے نصیحت کرتے رہے، ہم نے تمہیں سمجھایا تھا لیکن اب نصیحتوں سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ غرض یہ کہ اللہ کا عذاب اس شکل میں آیا کہ اللہ نے ان کی شکلیں بگاڑ دی اور ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا۔ اللہ نے فرمایا، اور یقیناً تمہیں معلوم ہے ان لوگوں کی حالت جنہوں نے تم میں سے ہفتے کے دن میں اللہ کی حدود سے تجاوز کیا تھا، تو ہم نے ان کو کہہ دیا کہ ہو جاؤ تم بندر ذلیل، فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا، تو اب ہم نے بنا دیا ان کو عبرت ان لوگوں کے لیے جو ان کے سامنے تھے، یعنی اس زمانے میں موجود تھے، اور ان لوگوں کے لیے جو ان کے بعد آنے والے ہیں، اور نصیحت ان لوگوں کے لیے جو خدا کا خوف رکھتے ہیں، جو اللہ کے احکام کو اپنانا چاہتے ہیں، اللہ کے احکام پر عمل کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی یہ واقعہ عبرت کا ہے۔ اب اس سے کچھ لوگ وہ ہیں جو دیکھ کر ڈریں گے اور سمجھیں گے کہ نافرمانی میں پریشانی ہے، اور کچھ وہ ہیں جو اپنی عقلیں دوڑائیں گے اور اب بھی اللہ کے احکام سے دور رہیں گے۔ تو ان لوگوں کے لیے بھی عبرت تو ہے، وہ اس کو قبول نہیں کر رہے ہیں، لیکن کچھ لوگ ہوں گے جو اس کو اپنی ہمدردی کا واقعہ سمجھیں گے اور سمجھیں گے ہمارے لیے خیر ہے کہ ہم اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں اور اللہ کے احکام کے اندر اپنی چالاکیاں نہ گھسائیں۔ غرض یہ کہ ان لوگوں کو جب شریعت کے ایک حکم سے منع کیا گیا، انہوں نے چال بازی کی، حیلے بہانے کیے، تو اللہ نے عذاب میں گھیرا۔ تو اب اگر ہم بھی اللہ کے احکام کو سامنے لانے کے بعد ان میں حیلے بہانے کریں گے، ہم بھی گرفتار ہوں گے۔ اس لیے شریعت کا حکم جب آ گیا تو اس پر عمل کرنا یہ اصل ذمہ داری ہے۔ لیکن ایک بات سمجھنے کی ہے، وہ یہ کہ حیلے دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ حیلہ ہے جہاں آپ کا مقصد شریعت کے حکم کی مخالفت ہے، شریعت کے اندر اپنی عقل اور چالاکی کو ظاہر کرنا ہے، اور ایک وہ حیلہ ہے کہ آپ شریعت کے حکم پر ہی عمل کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن اس میں سیدھے جیسے عمل کر رہے ہیں ویسے کوئی ٹکراؤ، کوئی شریعت کا ایک حکم آ رہا ہے جس سے آپ کو بچنا بھی ہے، تو اس سے نکلنے کی تدبیر خود شریعت نے طے کی ہے، اللہ نے طے کی ہے۔ وہ حیلہ جائز ہوتا ہے جس کے اندر آپ کا مقصد شریعت کے حکم کا مذاق اڑانا نہیں، آپ کا مقصد شریعت کے حکم کی مخالفت نہیں ہے، عمل کرنا ہے۔ البتہ کچھ موانع، کچھ رکاوٹیں ہیں جن سے بچنے کے لیے آپ کچھ حیلہ اختیار کرتے ہیں، وہ حیلہ جائز ہے۔ اور وہ حیلہ جہاں ڈائریکٹ حکم کی مخالفت مقصد ہو، وہ حیلہ جائز نہیں ہے۔ اور دونوں حیلے قرآن کے اندر آئے ہیں، اللہ کے رسول کے احادیث میں آئے ہیں۔ یہاں آپ نے دیکھا کہ بنو اسرائیل نے جو حیلہ کیا وہ مچھلی کے شکار کرنے کے لیے کیا، جبکہ منع ہی کیا گیا تھا مچھلی کے شکار سے، تو انہوں نے اللہ کو چالاکی دکھائی ہے۔ جبکہ ایک حیلہ حضرت ایوب علیہ السلام کا ہے جو 23ویں پارے کے اندر مذکور ہے، وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، کہ انہوں نے جب ایک دفعہ بیمار تھے، اور بیماری حضرت ایوب علیہ السلام کی اس درجے کی ہے جس کو خود قرآن کہتا ہے انی مسنی الضر، بہت تکلیف میں تھے حضرت ایوب علیہ السلام۔ اس تکلیف کو اللہ خود ان کے الفاظ میں ذکر کرتا ہے۔ اس تکلیف میں، اس پریشانی میں ان کی بیوی جو انتہائی فرمانبردار، انتہائی محبت کرنے والی، انتہائی اطاعت گزار عورت ہے، کبھی ان کو تکلیف دینا نہیں چاہتی ہے، اتفاق سے کسی کام کے کرنے میں کچھ ادھر ادھر ہو گیا۔ اور آپ کو معلوم ہے بیماری کے اندر آدمی کا مزاج ایک جگہ نارمل نہیں رہ پاتا ہے،
تو اس غلطی پر ایوب علیہ السلام کو غصہ آیا اور غصے کی وجہ سے انہوں نے فرمایا میں اگر ٹھیک ہو گیا تجھے 100 کوڑے لگاؤں. یہ سخت لہجے میں انہوں نے کہا. اللہ کی رحمت ہوئی, ایوب علیہ السلام کو شفا ملی. اب انہیں یاد آیا کہ میں نے یہ قسم اٹھا کر کے کہا تھا, اب یہ تو پورا کرنا پڑے گا. اور دوسری طرف یہ بھی احساس ہے, وہ غصے میں بات ہوئی تھی, یہ غلطی اتنی بڑی تھی نہیں. ایک ایسی عورت جو میری ہر تکلیف میں میرے ساتھ رہی ہے, ہمیشہ فرما برداری کی زندگی گزاری ہے, میں اس کے ساتھ میں ایسا کیوں کروں؟ اور دوسری طرف مسئلہ یہ ہے کہ میں قسم اٹھا چکا ہوں. پریشان ہے, اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ بچنے کا کوئی راستہ عطا فرما. اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے 100 تنکے 100 لکڑیاں ایک ساتھ اکٹھا کریں اور ان کو ایک مرتبہ مار دیں. 100 آپ ایک ساتھ ماریں گے, ہم مان لیں گے کہ آپ نے پورا کیے. اب آپ دیکھیں 100 ڈنڈیاں الگ الگ مارنا, 100 ڈنڈے کسی کو لگانا, اور 100 لکڑیاں اکٹھا کر کے ایک ساتھ مارنا, دونوں الگ چیزیں. لیکن یہاں آپ کو معلوم ہے کہ جو قسم اٹھائی تھی بیوی کو مارنے کی اور بغیر کسی جرم کے مارنے کی, اور بھی زیادہ بڑا مسئلہ, اور ایک انتہائی فرما بردار عورت کو, تو یہاں ان کو سزا سے بچانا عین شریعت کا تقاضا ہے. اللہ بھی آپ کو ایسی سزائیں نہیں دیتا ہے جہاں آپ نے کوئی جرم کر ہی نہ رکھا ہو. اور دوسری طرف مسئلہ اللہ کے حکم پر عمل کرنا ہے, اس حکم کو پورا کرنا ہے, تو اللہ نے دونوں راستے آسان کر دیے کہ آپ ایسا کرو ہم مان لیں گے. یہ ایک حیلہ ہے جس کو خود قرآن ذکر کرتا ہے, اور قرآن ذکر کرتا ہے اس کو کی اجازت کے لحاظ سے, یعنی وہ جائز ہے. دونوں حیلے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک واقعہ پیش آتا ہے. وہ کھجور کا لین دین کرتے ہیں کہ کھجور ایک طرف بہت اعلیٰ کوالٹی کی ہے اور دوسری طرف اتنی اچھی نہیں ہے. تو جہاں دو چیزیں ایک طرح کی ہوں, جن دونوں کی جنس ایک ہو, وہاں آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ ایک کم دے ایک زیادہ دے. اور یہ آپ کی عقل بھی کہتی ہے, آپ کی سمجھ بھی کہتی ہے کہ جو کھجوریں اچھی کوالٹی کی ہوں گی ان کی قیمت زیادہ ہوگی, اور جن کی کوالٹی کم ہوگی ان کی حیثیت اتنی زیادہ اچھی نہیں ہے. تو دونوں کو ایک دوسرے کے بدلے میں بالکل اتنے ہی مقدار میں دے, آدمی سمجھتا ہے کہ اس میں نقصان ہے. تو انہوں نے معاملہ کیا کہ جو اعلیٰ درجے کی کھجوریں تھی وہ کم رکھی لین دین میں, اور جو کم درجے کی کھجوریں تھی وہ زیادہ کر دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا, آپ نے سمجھایا ایسا نہ کیا کرو. تمہیں لگ رہا ہے کہ اس میں نفع نقصان کا بہت بڑا فرق ہو رہا ہے, تو ایسے کرو کہ جو اعلیٰ درجے کی کھجوریں ہیں ان کی قیمت دو. ظاہر بات ہے قیمت زیادہ ہوگی, لیکن اب آپ کھجور کو درہم دینار روپے پیسے کے بدلے میں دے رہے ہو, اور جو کم درجے کی کھجوریں ہیں ان کو آپ کم پیسوں میں دو گے, لیکن دو ان کو بھی پیسوں میں. تو جس آدمی کو آپ نے کھجوریں دی وہ بھلے ہی زیادہ دی ہیں, تو اب ان کی قیمت آپ نے کم لی ہے, اور جس آدمی کو آپ نے ہائی کوالٹی کی کھجوریں دی ہیں ان کی قیمت آپ نے زیادہ لی ہے, لیکن لی قیمت ہے, کھجوریں نہیں لی ہیں. تو اب یہاں کیا کہتے ہیں, کھجور کی بے کھجور کے بدلے میں نہیں ہو رہی ہے, کھجور کو کھجور کے بدلے میں نہیں بیچا جا رہا ہے جس سے سود اور بیاج کی شکل بن جائے. یہ جائز ہے. کون ذکر کرتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, یعنی حیلہ ذکر فرماتے ہیں اللہ کے رسول, حیلہ ذکر فرماتا ہے اللہ تعالیٰ. غرض یہ ہے کہ پہلی بات ان آیتوں کے متعلق ہمیں یہ سمجھنی ہے کہ حیلہ کسی حد تک جائز ہے, کسی حد تک ناجائز ہے. فیصلہ وہ حضرات کریں گے جنہوں نے اس پر محنت کی ہے. معتبر علماء کے پاس میں جانا ہے. معتبر علماء وہ علماء جو خدا کا خوف رکھتے ہیں اور جنہوں نے اپنے علم پر محنت کی ہے, وقت لگایا ہے. اس لیے ہم نہیں بیچتے ہیں کہ علماء کی اجارہ داری ہے, اس لیے یہ بات نہیں کہی جا رہی ہے. اس لیے کہی جا رہی ہے کہ وہ اس فن کے تجربے کار ہیں, انہوں نے وہاں زندگی گزاری ہے, اور کون سی بات صحیح کون سی غلط کسی بھی میدان میں وہ شخص بتاتا ہے جو اس میدان کو اچھے سے جانتا ہو. کوئی بھی ایرا غیرہ اٹھے گا اور وہ بتائے گا تو یقیناً آپ مشکل میں پڑیں گے. آپ اپنے کاروبار میں کسی بھی ایرے غیرے کا مشورہ نہیں لیتے ہیں. آپ اپنے ان معاملات میں جو قانون سے الجھے ہوئے ہوں, عدالت کے اندر پھنسے ہوئے ہوں, وہاں آپ ماہر کے پاس جاتے ہیں. آپ اپنے ان معاملات میں جو آپ کی صحت سے جڑے ہوئے ہوں, ڈاکٹروں کے پاس, اچھے ڈاکٹر کے پاس میں جاتے ہیں, اس کی رائے پر عمل کرتے ہیں. وجہ ظاہر ہے کہ وہ اس میدان کے ماہر ہیں. تو جس معاملے میں شریعت کے آپ پھنسیں,
وہاں بھی آپ معتبر علماء کے پاس میں جائیں، کیونکہ وہ اس فن کے ماہر ہیں۔ ایک آدھ نام کسی دوائی کا جان لینے والا ڈاکٹر نہیں ہے، اسی طرح ایک آدھ حدیث کو جاننے والا عالم نہیں ہوتا ہے۔ اس چیز کو آپ جتنی اچھی طرح سمجھ جائیں، آپ کا دین اتنے زیادہ حفاظت میں رہے گا۔ ایک بات یہ تھی۔ دوسری بات یہ عرض کرنی ہے کہ اللہ نے ان کو فرمایا کہ تم بندر ہو جاؤ، بندر ذلیل ہو جاؤ، بندر بنا دیا۔ تو انسان کیا بن گئے ہیں؟ بندر بن گئے ہیں۔ تو کیا آج کل جو انسان پائے جاتے ہیں وہ بندر سے ہی انسان بن کر کے آئے ہیں؟ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کس کی تھیوری ہے، کون اس طرح کی باتیں کرتا ہے اور لوگ اس طرح کی غلط فہمی میں آتے ہیں۔ تو اللہ کا قانون یہ ہے کہ اللہ شکلیں اگر کسی شخص کی بگاڑ دے، وہ شخص زیادہ دنوں تک زندہ نہیں رہتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب اس طرح کا سوال آیا کہ آج کل جو یہ بندر پائے جاتے ہیں کیا اسی کی نسل میں ہے، یہود کی انہی نسل کی، یہ یہود کی وہی نسل ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ جب کسی قوم کو مسک کا عذاب دیتا ہے تو اس قوم کو 3 دنوں سے زیادہ زندہ نہیں چھوڑتا ہے۔ وہ لوگ جو بندر بنے تھے 3 دن کے بعد ختم ہو گئے تھے۔ اب جو بندر ہے یہ مستقل اللہ کی پیدا کی ہوئی الگ نسل ہے۔ آج جو انسان ہے ان کو اللہ نے انسان ہی پیدا کیا تھا، بندر پیدا کر کے انسان نہیں بنایا تھا۔ تو اس لیے اس طرح کی الجھنوں میں نہ پڑے۔ یقین جانے ہمارا خالق اللہ ہے، یقین جانے ہم صحیح عزت کے ساتھ میں پیدا ہوئے تھے، ہمارے باپ دادا، اور اسی عزت کے ساتھ میں موجود ہیں، اسی عزت کے ساتھ انشاءاللہ دنیا سے رخصت ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے احکام کی قدر کرنے کی، ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔